حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں گویا یہ برکت آئی، یہ خیر آئی، یہ اعزاز آیا ان کے ہاتھ میں کہ دونوں بیٹیاں ان کے نکاح میں گئیں ایک کے بعد ایک کر کے اس میں، اور ذوالنورین کا خطاب ملا آپ علیہ السلام کی زبان میں کہ میں نے اپنے 2 نور عثمان کو۔ اور جب دوسری صاحبزادی کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا اگر میری اور صاحبزادی ہوتی اور کوئی بیٹی ہوتی اور اس کا نکاح نہیں ہوتا تو میں عثمان سے ہی کرتا۔ ایسی حیا، ایسی شرم، ایسی پاک بازی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے اور آپ نے سطر اپنا ڈھکا ہوا ہے، لیکن آپ نے اپنی تہبند کو اوپر کیا ہوا، گھٹنے سے ذرا نیچے ہے اور پنڈلیاں پوری کھلی ہوئی ہیں، پیر نیچے، اور بیٹھے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے اپنی تہبند نیچے نہیں کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے اپنی تہبند نیچے نہیں کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے اپنی تہبند پھر نصف پنڈلی تک نیچے کر دی اور فرمایا کہ فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں تو میں کیوں نہ کروں۔ اللہ نے ایسا تقویٰ دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ایسا جذبہ دیا۔ تبوک کے موقع پر 1/3 لشکر کا سامان 10,000 درہم، آپ علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ کرے، اللہ پوچھے گا نہیں اس کو۔ تو فرمایا یہ چیز ہے، فرمایا اس نے فرمایا کہ اگر ایک اور بیٹی ہوتی وہ بھی عثمان کے نکاح میں تھی، تو فرمایا کہ یہ چیز، لیکن آپ علیہ السلام کو کتنی تکلیف اور اذیت ہوگی، کیسی گھٹیا حرکت تھی اس کے، اور وہ بھی ایسے نہیں کہ چھپ چھپا کر ہو، بھرے مجمع کے اندر یہ کام کروایا تاکہ دلی طور پر آپ علیہ السلام کو اذیت۔ 10 نبوی ہو گئی، 10 سال گویا گزر گئے آپ علیہ السلام کو مکے کے اندر یہ کام کرتے ہوئے، محنت کرتے ہوئے، دعوت دیتے ہوئے، اور آپ کے گھر والے یہ اذیتیں اور تکلیفیں، یہ مصائب برداشت کر رہے ہیں اس کے۔ پھر آپ یہاں سے کچھ مایوس ہوئے، نا امید ہوئے، تو آپ نے کہا چلو قریب طائف چلا جائے اور وہاں کے لوگوں کو جا کر دعوت دے دو، اگر وہ سردار اور وہاں کے لوگ بات مان لیں گے تو مسلمانوں کے لیے بیچ میں کچھ ہجرت حبشہ کی طرف ہو چکی ہے، تو یہ سوچا کہ مسلمانوں کے لیے ٹھکانہ قریب میں بن جائے گا، وہاں مسلمان جا سکیں گے۔ یہ سوچ کر آپ حضرت زید بن حارثہ جو آپ کے غلام تھے ان کو لے کر آپ علیہ السلام چلو بھائی طائف، اور طائف میں وہاں پہنچ گئے۔ ان کے 3 سردار تھے، تینوں سرداروں سے آپ علیہ السلام نے ملاقات کی۔ ایک نے تو بات کرنے ہی سے انکار کر دیا، اور ایسے ہی ایک نے کہا کہ بھائی مجھے تمہاری بات نہیں سننی، اگر تم سچے ہوئے بات نہ ماننے کی وجہ سے نقصان ہوگا، اور اگر تم جھوٹے ہو تو میں جھوٹے سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ساری باتیں کرنے کے باوجود بھی اس کے اندر یہ نہیں سوچا کہ ایک مسافر ہے جو مکے سے چل کر آئے یہاں پر ہمارے پاس، ہمارا مہمان ہے، مسافر ہے، کچھ نہ کچھ اس کا اکرام کر دیا جائے، اس کی کچھ مہمان نوازی ہونی چاہیے، یہ نہ کیا، بلکہ آپ علیہ السلام جب یہاں ان سے بات کر کے نا امید ہو کے باہر نکلے تو اپنے اوباش لڑکوں کو جمع کر لیا، اور پھر ان کو جمع کر کے کہا کہ بھئی ان کے پیچھے پڑ جاؤ، تالیاں پیٹو ان کے پیچھے، ان کو پتھر مارو۔ آپ علیہ السلام وہاں سے چلے اور 3 میل تک ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کا پیچھا اور پتھر مارے۔ سوچے ایک پتھر لگنے سے اتنا خون نہیں نکلے گا، شاید خون ہی نہ نکلے، سوچے کتنے پتھر پڑے ہوں گے آپ علیہ السلام کے پیر مبارک پر کہ آپ کی پنڈلیوں پر خون رسنے لگا، بہنے لگا، اور چلتے چلتے آپ علیہ السلام آپ کے جیسے آیا سیرت کی کتابوں میں، آپ کے جو نالین، آپ کے جو جوتے تھے وہ خون سے بھر گئے، اور خون کی وجہ سے آپ کے پیروں سے چپک گئے وہ آپ کے جوتے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انہوں نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے تو اپنے کندھے پر اٹھایا اور وہاں سے دوڑ لگائی جلدی سے، تو آگے ایک باغ نظر آیا، اور وہ باغ بھی کس کا ہے؟ کہنے لگے عتبہ بن ربیعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت اور بڑا دشمن، اور بدر کے موقع کے اوپر جب بدر کی لڑائی ہوئے تو مشرکین کا جھنڈا اسی کے ہاتھ میں، سخت جانی دشمن ہے۔ وہ باغ نظر آیا تو یہ نہیں سوچا کس کا، انہوں نے جلدی سے اندر لے، ایک کھجور کی بیل وہ لگی ہوئی تھی، اور وہاں لے جا کر آپ علیہ السلام کو بٹھایا۔
آپ علیہ السلام کو ہوش آیا اس کے اندر. اس نے جب دیکھا تو دیکھ کر وہ بھی اس کا بھی دل اس کے اندر ٹوٹ سکے کہ دیکھو ان طائف والوں نے محمد کے ساتھ اچھا نہیں کیا سر کہ یہ وہاں سے گیا تھا ان سے ملنے کے لیے, اس کو اتنا مارا اور ایسا خونم خون کر دیا اس کے اندر. اس نے اپنے باغ میں سے کچھ, حالانکہ دشمن ہے چاہتا تو قتل کر دیتا, حالانکہ مشرکین مکہ تو مشورے اس کے لیے کر رہے تھے یہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں. بہرحال وہ اپنے باغ سے اس نے ایک برتن لیا, اس میں کچھ کھجور جو ہے انگور جو ہے وہ توڑ کر اس کے اندر, اور خود جانے لگا تو جاتے ہوئے شرم آئی کہ میں تو دشمن ہوں, میں سامنے جاؤں گا پتہ نہیں کیا سوچے. اس لیے اپنے غلام کو بلایا اور اپنے غلام کو وہ دیا برتن اور کہا کہ جاؤ اس شخص کے پاس اور جا کر اس کے کہو کہ میں اس کا دشمن ہی صحیح لیکن ہماری رشتہ داری ہمارے خاندان کا واسطہ ہے تم سے کہ یہ میرے طرف سے جو اکرام ہے اس کو واپس لا, اس میں سے کچھ کھا. سوچے کیسی حالت ہوگی اس وقت میں آپ علیہ السلام. اور وہ انگور پیش کیے اور اس نے غلام نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر اس کو کھانا شروع کیا. تو اس غلام نے پوچھا کہ آپ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں, عرب تو بسم اللہ نہیں پڑھتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اسی لیے میں اللہ کی تعریف کروں, اللہ کا نام لے رہا ہوں. فرمایا تم کہاں سے, تم یہاں عرب کے نہیں؟ تو کہا اس نے میں نینوا قبیلے کا, نینوا علاقے کا. کہا اچھا تم میرے بھائی یونس کے علاقے کو, یونس علیہ السلام کا علاقہ تھا. تو کہا آپ کیسے یونس کو جانتے ہیں؟ فرمایا وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں, ایک ہی اللہ کی طرف انہوں نے بھی بلایا, میں بھی ایک اللہ کی طرف دعوت دوں. کہا یہ اس کو پتہ چلا تو آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا اور وہ بھی مسلمان. بہرحال اس موقع کے اوپر آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کچھ گفتگو فرمائی. اس جب یہ تکلیف ہوئی ہے کہ آپ کے جوتوں میں خون ہے, آپ کے کپڑے وہ جو ہے خون آلود ہیں, آپ کے جسم مبارک سے خون نکلا ہوا ہے, اس وقت میں اللہ رب العزت سے کچھ بات فرمائی. اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. فرمایا اللہ میں اپنی شکایت کرتا ہوں آپ کے ساتھ, میں شاید ان کو صحیح طریقے سے بات سمجھا نہیں سکتا, مجھے ان سے شاید وہ گلہ نہیں, لیکن اے اللہ آپ نے مجھے کیسے دشمنوں کے حوالے کر دیا جو ایسے سخت مزاج لوگ ہیں اور جو ہے وہ ترشرو قسم کے لوگ ہیں, زبان بھی سخت ہے, نہ صحیح سے بات کی نہ بات سنی, اور یہاں تک کہ وہ میری جان کے پیچھے پڑ گئی. مجھے کسی سے کوئی اے اللہ اگر اس حال میں بھی تو مجھ سے راضی ہے تو میں بھی اس حال میں تجھ سے راضی ہوں, میں بھی ان تکلیفوں میں, ان مسائل میں, ان پریشانیوں میں بھی میں تجھ سے راضی ہوں. اور یہ جب گفتگو ہو رہی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً یہ فرشتوں کو لے کر حاضر ہو گئے اسی وقت فوراً, اور فرمایا کہ اللہ کے رسول میرے ساتھ یہ فرشتے موجود ہیں, اگر آپ کہیں حکم دیں, طائف کیونکہ وادی ہے چاروں طرف سے پہاڑ, آپ اگر حکم دیں گے ان پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں گے, اندر ہی ان کو ختم کر دیں. فرمایا کہ نہیں, اگر یہ ایمان لے کر نہیں آئے ہو سکتا ہے ان کے بعد والے, ان کی اولادوں میں لوگ ایمان لے آئے. سوچے کیسا درد ہوگا آپ علیہ السلام کو, کیسی فکر ہوگی. قرآن کریم میں اللہ رب العزت خود تسلی دے رہے ہیں اور خود اس چیز کو بیان کر رہے ہیں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اے میرے حبیب یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے تو اس کے پیچھے آپ اپنی جان دے دیں گے, آپ اپنی جان کیوں دیتے ہیں ان کے پیچھے. سوچے کیسی فکر ہوگی, کیسی محنت ہوگی, اور اس وقت میں بھی امت کا ایسا درد. اس روز محشر قیامت کے دن آپ علیہ السلام اللہ رب العزت کے دربار میں ہوں گے, سفارش کریں گے, حساب کتاب شروع ہوگا, اور اللہ کے دربار میں ہوں گے تو آپ علیہ السلام درخواست کریں گے کہ اپنی امت کا حساب میں لینا چاہوں. اللہ رب العزت پوچھیں گے اے میرے حبیب آپ اپنی امت کا حساب کیوں لینا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ میری امت اپنے گناہوں کے ساتھ آپ کے سامنے آئے گی تو اس کو شرمندگی ہوگی, اور میں نہیں چاہتا کہ میرے امتی کوئی شرمندہ ہو, میں اس کے گناہوں پر پردہ ڈالنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے حبیب اگر آپ کے امتی آپ کے سامنے آئیں گے اور ان کے گناہ آپ کے سامنے کھلیں گے تو آپ کے امتیوں کو آپ سے بھی شرم آئے گی.
اے میرے حبیب آپ فکر نہ کریں، میں پردہ لگا دوں گا، میں پردہ لگاؤں گا اور پردے کے پیچھے ہر ایک کا حساب دوں گا۔ اس لیے فرمایا اللہ رب العزت کی ذات عالی ستار ہے، وہ گناہوں پر پردہ ڈالنے والی۔ ہم کون ہوتے ہیں لوگوں کے گناہوں کو بیان کریں؟ آج ہم نے یہ ٹھیکہ لے لیا اس کے، یہ جہنمی، یہ فلاں گناہ گار اور یہ فلاں بدکار، یہ چیزیں ہم نے یہ ٹھیکے اٹھا لیے۔ مجھے کیا معلوم وہ کب توبہ کر لے، کب رجوع کر لے، کب وہ اللہ سے دوستی کر لے، اس کے اندر ہمیں کیا پتہ اس کے اندر۔ تو فرمایا میرے حبیب آپ غم نہ کریں، میں پردہ کر دوں گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، آپ کی امت کے گناہ کسی کے سامنے کھلنے نہیں دوں گا، اس کو پردے کے اندر حساب کتاب میں۔ اور وہی فرمایا روز محشر قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، اس کے اعمال بھی سامنے آئیں گے، اس کے گناہ بھی سامنے آئیں گے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے ہم نے دنیا میں بھی تیرے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا تھا، فرمایا آج بھی ہم تیرے گناہوں پر پردہ ڈال دیں گے، جا تیرے گناہ پردے کے اندر رکھے، جو اعمال کیے ایمان تھا، جا اس کی وجہ سے جنت میں چل، کسی کو بتانے کی دکھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت کی ذات عالی ہے، لیکن سوچے روز محشر قیامت کے دن، فرمایا اس وقت بھی آپ علیہ السلام کو امت کی ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی، آخری وقت میں بھی آپ نے کہا بھائی پوچھ کے آؤ میری امت کے ساتھ کیا۔ یہ فکر، یہ درد آپ علیہ السلام کو اپنی امت کی رہی۔ آج یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے امت کا کیا حال ہے۔ آج ہمارا دعوت تو ہے اس کے اندر کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اس محبت کے تقاضے ہم پورے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے آپ علیہ السلام، کہ آج ہمارے یہ اعمال بھی پیش ہو، ہم جو درود پڑھتے ہیں یہ آپ علیہ السلام پر پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کے امتی نے یہ ہدیہ، یہ تحفہ بھیجا۔ ایک واقعہ ہمارے بڑوں نے یوں لکھا ہے اس کے اندر، اس میں انگریزوں کا زمانہ ہندوستان کے اندر، دہلی کے اندر، شاید جامع مسجد میں، وہاں کہیں بہت ساری چیزیں، وہاں لوگ آتے ہیں گھومنے پھرنے دیکھنے کے لیے۔ تو کہا ایک انگریز آیا اور وہ بھی وہاں گھوم پھر رہا تھا، وہاں ایک فقیر مانگنے والا بیٹھا ہوا تھا، اس نے پیسے مانگے تو اس نے کچھ پیسے نکال کر اس انگریز نے پیسے جو ہے اس مانگنے والے اس فقیر کو دی، مسلمان دبا۔ اس دوران اس کا بٹوا وہاں پر گر گیا، جس میں پیسے تھے، رقم تھی، اس کی چیزیں تھی، وہ گر گیا، اچھی خاصی رقم تھی اس حساب سے۔ بہرحال اس فقیر نے وہ بٹوا اٹھا لیا، وہ چلا گیا، گھومتا پھرتا رہا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا۔ بعد میں جب وہ واپس آیا تو اس فقیر نے کہا کہ بھئی یہ اپنا تمہارا یہ سامان گر گیا، یہ سامان اپنا لے لو، اس میں رقم بھی ویسے ہی موجود ہے، میں نے کچھ نہیں نکالا اس کے۔ اس نے کھول کے بھی دیکھا، اس میں سب چیزیں موجود تھیں، جو رقم تھی وہ بھی پوری موجود تھی۔ اس نے کہا کہ اتنی بڑی رقم تمہیں مل گئی تھی، اتنی اچھی رقم تھی، تم لے کے چلے جاتے تو مجھے ملتے بھی نہیں، اور تمہاری ضرورتوں کے لیے شاید بہت تھی یہ رقم، بہت سارے کام تمہارے اس پیسوں میں بن جاتے، تو تم نے کیوں یہ رقم مجھے واپس کر دی، میرا سامان واپس کر دیا؟ اگرچہ ٹھیک ہے مجھے ضرورت ہے، لیکن میں اور کما لیتا، مجھے اور مل جاتے بعد میں، لیکن تمہارے لیے تو ابھی بڑے فائدے کی چیز ہے، تمہارے بہت سارے کام اس میں بن جاتے، تم نے مجھے کیوں لوٹا دیا؟ اس فقیر نے بڑی عجیب بات کی اس کے اندر کہ میں نہیں چاہتا کہ کل میرا نبی تمہارے نبی کے سامنے کھڑا ہو کر شرمندہ ہو کہ میرے امتی نے یہ غلطی، یہ گناہ کیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے میرا نبی شرمندہ ہو، میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ کہیں کہ تم آپ کے امتی نے میرے امتی کے ساتھ یہ کام کیا اس کے۔ تو بہرحال یہ چیز آپ علیہ السلام کی امت کو یہ فکر، ہم یہ چیز دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام، ہماری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہماری زندگیوں کے اندر کتنی ہے، عبادات میں کتنی ہے، معاملات میں کتنی ہے، معاشرت میں کتنی ہے، اخلاق میں کتنی ہے۔ اس لیے تو فرمایا آپ کی رحمت نے پورے عالم کو ڈھانپ رکھا ہے، اس لیے آپ نے یہ دعا فرمائی کہ میری امت پر عمومی عذاب نہ ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، فرمایا اللہ رب العزت رب العالمین ہے تو آپ کو رحمت للعالمین بنایا، آپ ساری جہاں کے لیے رحمت بناتے۔ اور اللہ رب العزت نے دعا قبول بھی فرمائی کہ جیسے پچھلی امتوں کو گناہوں کی وجہ سے ہم نے ہلاک کیا، فرمایا آپ کی امت کو ایک ساتھ پوری امت کو ہلاک نہیں کرے گی۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی دعائیں، یہ آپ کی رحمت کا نتیجہ ہے۔
تو یہ قربانیاں اٹھائی، اور پھر مکے کے بعد آپ علیہ السلام مدینہ تشریف لے آئے، تو وہاں پر بھی جو خندق کا موقع ہے، صحابی آئے، اللہ کے رسول بھوک ہے اور پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بھی بھوک ہے، آپ نے اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا، اس پر 2 پتھر بندھے۔ وہی میں نے کہا، ہر خوشی میں ہر غم میں صحابہ کے ساتھ ہے۔ جیسے صحابہ خندق کھود رہے تھے، ایسے ہی آپ علیہ السلام بھی خندق کھود رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ فضیلت پر عمل کرتے ہیں، آپ بیٹھ کر کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بھوک ہے، بھوک، پیٹ خالی ہے، اس لیے مجھ سے اب نفل نمازوں میں کھڑا نہیں ہوا جا رہا، بھوک کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہو گئی، آپ علیہ السلام ملنے کے لیے تشریف لے گئے، فرمایا کہ میرے ساتھ ایک صحابی اور ہیں، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا ابا جان میرے پاس پردے کے لیے پورا کپڑا نہیں، پوری چادر نہیں ہے، آپ نے اپنی چادر اندر بھیجی کہ اس سے پردہ کر لیں، اور اندر تشریف لے گئے اور جا کر ملاقات کی، پوچھا کہ بیٹی کیا حال ہے؟ تو فرمایا ابا جان پہلے بھوک تھی تو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اب بیمار ہوں تو دوا کا کوئی انتظام نہیں۔ آپ علیہ السلام بھی رونے لگے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بھی رونے لگی، اور پھر آپ نے اپنی بیٹی کو تسلی دی اور فرمایا کہ بیٹی نہ رو، تیرے باپ کا دین ہر کچے پکے مکان میں پہنچ کے رہے گا، یہ اللہ کا فیصلہ۔ یہ قربانیاں دی ان لوگوں کو، ان کے گھر والوں نے اس کے لیے، اور کس کے لیے؟ صرف اور صرف دین کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور گویا امت کو یہ چیز دکھا، یہاں تو جو لیڈر ہوتا ہے، جو کسی اس کا سرپرست اور بڑا ہوتا ہے، اب مرتی عوام ہے ساری اس کے اندر، وہ تو عیش و آرام میں رہ رہے ہوتے ہیں، ان کے نہ کھانے میں فرق ہے، نہ ان کے رہنے میں کوئی مسئلہ ہے، ان کی سواریوں میں کوئی مسئلہ ہے، پستی ساری عوام ہے نیچے۔ اگر کرنا ہے تو یوں یہ چیز یوں کر کے دکھاؤ نا اس کے اندر، پھر اپنی بھی ساری چیزیں چھوڑ کے دکھاؤ، آؤ لوگوں کی طرح، عوام کی طرح یوں رہ کر دکھاؤ اس کے اندر، ذرا یوں پیدل چل کے اور عوام کی طرح ان سواریوں میں سوار ہو کر دکھاؤ۔ ایسے کام ہی کیوں کرتے ہو کہ اتنے محافظوں کی تمہیں ضرورت پڑے، اور اتنے جو ہے وہ گارڈوں کی اور اتنے تحفظ کی تمہیں ضرورت پڑے اس کے لیے؟ اگر لوگوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو گے، سچائی پر رہو گے، ایمانداری پر رہو گے، تو حضرت عمر کی طرح رہو گے، کسی کا کوئی ڈر اور خوف ہی نہیں کہ کوئی چیز میں نے کسی کی کھائی نہیں، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کوئی میں نے غلط بیانی نہیں کی، ایمانداری کے ساتھ پورا کام کر رہا ہوں، تو کس کا پھر ڈر اور خوف ہے اس سے؟ اور جان چلی بھی گئی اس کے اندر تو فرمایا شہادت کی موت ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے خود اپنی زندگی میں اختیار کی اور فرمائی امت کو گویا تعلیم دی، امت کے لیے دیکھنے کی ضرورت کہ آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو، اس لیے جیسے یہ چیز ہے کہ ہم روز قرآن پڑھنے کا معمول، ایسے ہی ہم روز آپ علیہ السلام کی تو تھوڑی سی سیرت طیبہ کو تھوڑا سا پڑھیں ضرور، اپنے گھر والوں کو سنائیں بھی ضرور، اور پھر زندگی کے ہر شعبے میں، صرف عبادات میں نہیں ہے بلکہ معاملات میں بھی، اخلاق میں بھی، معاشرت میں بھی، ہر چیز کے اندر حضور کی سیرت کو لانے کی کوشش کریں۔ اور یہ دیکھیں ہمیں تو ذرا سی تکلیف آ جاتی ہے، ذرا سے کوئی مصائب اور پریشانی آتی ہے، ہم فوراً واویلا شروع کرتے ہیں، فوراً گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں، اور سوچے صحیح کیسے مصائب اور کیسی تکلیفیں، اللہ کے لیے لڑائی ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، جہاد ہو رہا ہے۔ سورہ احزاب کے اندر غزوہ خندق کا واقعہ جس کی آیت مبارکہ میں نے پڑھی، اور اس وقت میں ان تکالیف اور ان مصائب میں ایسا لگنے لگا، صحابہ کرام کی اس کیفیت کو قرآن کریم نے بیان کیا، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، فرمایا ایسے مصائب اور تکلیفیں کہ کلیجے منہ کو آنے لگا۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، تم ایمان لاؤ گے ہم چھوڑ دیں گے؟ فرمایا نہیں، ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہاری آزمائش ہوگی امتحان، اور فرمایا سخت آزمائش ہوگی، سخت آزمائش، اور فرمایا صحابہ کرام ہر آزمائش پر پورے اتر آئے اس کے، فرمایا جان جاتی ہے تو چلی جائے، سارا مال چلا جائے، گھر بار سب کچھ لٹا دیں گے دین کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے، لیکن دین کی سربلندی ہر صورت میں کریں، دین پر ہر صورت میں عمل کریں۔ اس لیے ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی فرمایا کہ دیکھو قرب قیامت یہ بھی ہوگا کہ لوگوں کا دین پر چلنا قیامت کے قریب ایسا ہوگا جیسے جلتا ہوا انگارہ اپنے ہاتھ میں رکھ لینا۔ آج سب سے بڑا نشانہ دیندار لوگ، ہر چیز کے اندر دیندار لوگ،
دنیا دار کے شاید وہ عیب ہمیں نظر نہیں آتے، اگر کوئی ایک ذرا سی غلطی دیندار کر لیتا ہے بس اس کو بھی ہم جہنمی بنانا شروع، اور اس کو بھی اس کے لیے بری بری باتیں کرنا شروع کر دیں۔ بھئی اگر اس نے کوئی غلطی کوئی گناہ کیا بھی ہے تو جب تمہارا رب اللہ ہے تو اس کا بھی تو رب اللہ ہے نا، اس کو بھی اللہ ہی دیکھے گا۔ بھائی تم کیوں حساب کتاب کر رہے ہو دنیا کے اندر؟ یہ چیزیں دیکھنے کی اللہ رب العزت ہمیں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سمجھنے، پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔